شخصیت ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ اس ہمارے خطے جس کو یہ نارا ویلی سب ڈویژن یا نارو پٹ کہتے ہیں عام عرف عام میں، اس کے ایک نہایتی تہذیب یافتہ با کردار اور ایک شریف فیملی سے اس کا تعلق رہا، جو یہاں کی ثقافتی رنگ کو انہوں نے اپنی ذات میں سمویا ہوا تھا. وفاق علی صاحب کی فیملی میں ان کے دونوں بھائی خان صاحب عبد الکریم پلی اور راج محمد پلی، ان کا بھی ادب سے اور لکھنے پڑھنے سے بڑا گہرا تعلق رہا. وفاق علی صاحب نے ان دو اپنے بڑے بھائیوں کی اتنی قداور شخصیات کی موجودگی میں اس نے اپنا راستہ بنایا. اس نے سندھی غزل کو ایک نیا رنگ دیا. وہ عروض کے شاعر تھے، وہ عروض کی شاعری کرنے والے شاعر تھے، مگر اس نے اس شاعری کو جس انداز میں سہل کر کے اور عام زبان میں اس کی جو پیشکش کی، حالانکہ اسکول آف تھاٹ میں بڑے بڑے اس وقت میں شاعر تھے، محمد ہاشم مفلس سے لے کے آپ کے اب اس سے نکل گئے مکمل طور پہ. اس نے جو شاعری ہے جس میں رومانوی ٹچ، زندگی خود اس کا محور تھا اس کی پوئٹری کا. تنہائی پسند انسان تھے، ہجوم اس کو پسند نہیں تھے. وہ اپنے ایکسپریشنز جو ہے وہ اظہار کے لیے اس کو تنہائی اور خلوت کی ضرورت تھی، اور اس میں اس نے اپنی زندگی گزاری. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان ایسے لوگوں کو ہم ان کی زندگی میں ان کو ٹریبیوٹ دیں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں رول ماڈلز نہیں ہیں، اور اس طرح کے کرداروں کو یاد کرنا، ہمارے نوجوانوں تک اس کو منتقل کرنا ہے، ان کی زندگی کو، ان کے اوصاف کو، ان کے کردار کو. تو یہ آج جن دوستوں نے یہ مل کے پورا یہ پروگرام کیا ہے، ان کی فیملی اور جتنے منتظمین ہیں اس پروگرام کے، میں ان سب کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ اس نے ایک ایسے شاعر کو یاد کیا ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ سندھ کی ادبی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بلا لیا ہو. ادبی اسٹیبلشمنٹ کا میں ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ فقط ریاستوں میں نہیں ہوتی، وہ اداروں میں بھی ہوتی ہے، وہ مختلف زندگی کے جو فیلڈز ہیں اس میں بھی ہوتی ہے، جو آگے بڑھنے نہیں دیتے کسی کو، کسی اور کا نام آنے نہیں دیتے آگے. تو انہوں نے ایک یہ نئی روایت کا بنیاد رکھا ہے. عمر کوٹ بڑا ثقافتی ایک رچ جو ہے وہ علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے. عمر کوٹ خود کیپٹل رہا ہے سندھ کا، اور یہاں پہ ایسی شخصیات کا پروگرام ہونا اور اس کے مستقل مزاجی سے کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. آپ موقع میں ثقافت کے وزیر کہ لوک رنگ کو، ادب کو، سب کو، کیونکہ ثقافت کا مقصد فقط ادیب نہیں ہے. ثقافت کا مقصد وہ رلی بنانے والی جو عورت عشرے تھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی کراچی آنے کا حق ہے. ثقافت کے علم بردار فقط ادیب نہیں ہوتے، اور معاشرے میں وہ فنون لطیفہ کے جتنے شعبے ہیں فائن آرٹس کے، اس میں ادب جو ہے وہ ایک شعبہ ہے. اس میں بہت سے کلچر کے اور بھی ہیں، جو کسی قوم کے، کسی خطے یا کسی تہذیب کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اس میں جز جو ہیں اس میں ادب ایک ہے. تو ہم نے بہت سے ادبی پروگرام کیے، ہم نے جہاں تک ہم کر سکے بہت سے لوگوں کو ہم نے یاد بھی کیا، مگر وہ اداروں کا کام ہے. وہ بیسیکلی لوگ توقع کرتے ہیں جب ادارے کام نہیں کرتے، ادبی بورڈ کیا کر رہا ہے؟ ادبی بورڈ کو کرنا چاہیے. وہ آپ کے جتنے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو کرنا چاہیے. سندھی ادبی سنگت اتنی بڑی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، ان کے یہ کام ہے، ان کو کرنا چاہیے. اتنی بڑی ممبرشپ ہے اس لیول پہ، اس کو اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. ذاتی اختلافات سے نکل کے کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کوئی بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو اس کو متضاد کیا جاتا ہے، خام خواہ اس میں چیزیں وہ شامل کی جاتی ہیں جس کا صریحاً اسے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی وفاق علی کو یاد کیا جا رہا ہے، سمپلی وفاق علی صاحب کو لے نا، اس کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے. اس کی فیملی اس کے ساتھ ہے، ان کی پوری یہاں کے جتنے بھی نوجوان ہمارے جو ادبی دوست ہیں لکھنے پڑھنے والے، ان نے مل کے ایک ٹریبیوٹ دیا. اس کو اپریشیٹ کرو. اب اس میں نکالنے کے لیے کہ بھئی یہ بلب ٹھیک نہیں تھا، یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں تھا، یہاں پہ جھالر لگنی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی، یہ وفاق علی کے شایان شان نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں ان چھوٹی سی پیٹی چیزوں سے نکل کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ادیب جو ہوتے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں گارسیا مارکیز کولمبیا کا تھا، وہ امریکہ میں جب آ کے پہنچا تو امریکہ والوں نے سمجھا وہ میرا ہے، ہمارا ہے. وہ جب فرانس میں آتا ہے تو فرانس کے لوگ کہتے ہیں کہ گارسیا مارکیز ہمارا ہے. اب وہ اپنی جاگرافیکل حدود سے باہر نکل جاتا ہے. ہم ہیں ابھی تک جاگرافیکل حدود میں پھنسے ہوئے ہیں. شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا مونسون کا سیزن ہے کریم کرنا تھا، انہوں نے ڈریگ کر لیا 9 منتھ تک، اور 9 مہینوں تک کوئی اسکیم ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. آج میں نے گاؤں میں بیٹھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ کی ہے. ڈرینیج ڈویژن یہاں پہ ہم نے قائم کروائی تھی لاسٹ فلڈ کے بعد.
ہم نے کہا ہے کہ ایمرجنٹ فنڈ ہمیں ملے اور ہم انیشل کام کروائیں. مگر ایک خوشائن بات آپ کو بتاؤں کہ ان فلڈ کے پیش نظر ہم نے ایک بہت بڑی اسکیم جو ہے وہ منظور کروائی ہے ورلڈ بینک کے سپورٹ سے، جو اس میں پورے کے پورے سانگڑ، عمر کوٹ، میرپور خاص اور تھپارکر لوور جو ہے، جہاں پہ یہ آپ کا پورا بیلٹ جو لگتا ہے کلوئی والا، جہاں سے یہ پورا ہاکڑو اور پرانا آگے نکلتا ہے، یہ ہم نے پوری کی پوری اسکیم منظور کی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ جولائی سے پہلے، ورنہ جولائی میں اس کے ٹینڈر ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں مستقل طور پہ حل ہے اس پورے علاقے کا، کیونکہ 2 مہینے میں نے خود یہاں پہ بھگتا ہے. مجھے وہ پورے پانی کے جہاں واٹر ویز ہیں اس کا پتہ ہے کہ پانی کہاں سے نکلے گا، اس لیے میں نے خود وہاں پہ بیٹھ کے کیا. اس میں ہم اپنے جو یہاں کے علاقائی ہر تل کے وائز دوستوں کو بھی شامل کریں گے کہ اس اسکیم کو سپروائز کریں. مگر بارشوں سے پہلے، خدا نہ خواستہ گاڈ فاربٹ کہ فلڈ نہ ہو اس سال، سیلاب نہ ہو، اس سے پہلے جو ضروری تیاری ہے وہ ہم کر پائیں گے. تھینک یو.